إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیب ہے. درود و پاک نازل ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولاد پر، قیامت کی صبح تک ہر اس بندے پر سلامتی ہو جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوگا. محترم بھائیوں، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. شعبان کا یہ مہینہ ہے جس کے بارے میں امت کے درمیان صحیح علم کے ساتھ ساتھ کچھ غلط فہمیاں یا پھر من گھڑت روایتیں لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ماہ شعبان رمضان سے پہلے کا وہ مہینہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. اصل میں ماہ شعبان ہے کیا؟ اس کی کوئی خاص فضیلت یا فضیلت کے ساتھ ساتھ اس میں کیے جانے والی کوئی خاص عبادت؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور کچھ موضوع اور من گھڑت روایات. امت مسلمہ کی ایک بڑی میجورٹی جنہوں نے شعبان کے مہینے میں اپنی طرف سے کچھ اعمال چسپاں کیے ہوئے ہیں، اس کو سننا، جاننا، جو فضیلت اور جس طریقے سے صحابہ نے شعبان کے مہینے کو گزارا اس طریقے سے گزارنا، اس مہینے کی مناسبت سے کی جانے والی
یا ہندوستان یا ایشیا میں کہو کہ لوگوں کو کچھ روایتیں من گھڑت سکھائی گئی، ان تمام بدعات، خرافات اور من گھڑت روایت سے بچنا یہ میری اور آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ پوری طرح غفلت برتنا یہ تو جہالت ہے، یہ پوری طرح یہ ٹینشن ہی نہیں لینا اس بارے میں کہ کیا بدعت ہے، یہ بھی جاننا ضروری، یہ بھی غلط ہے، جاننا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، خاندان والے بہت ساری برائیوں میں، بہت ساری بدعتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ملوث ہیں۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کتاب و سنت میں ہے کیا ہے شعبان، اس کتاب و سنت میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں۔ رمضان تو ہے ہی، وہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھنا نہیں، روزے رکھنا کہ نہیں رکھنا وہ تو فرض ہے۔ جتنے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ نے مجھے اللہ کے نبی اتنے اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا ضرورت، کیا آپ کو پسند آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال جس وقت اللہ کے پاس پیش کیا جائے، جس حالت میں اس وقت میں روزے دار ہوں، صدقات و خیرات کرنے والا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوں، ایسے تو ہر لمحہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے بکثرت روزے رکھنے کا اہتمام، اور جب روزہ رکھتا ہے آدمی فرض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام، قرآن مجید اگر 2 صفحے 2 رکوع پڑھتا ہے تو روزے کی حالت میں آدمی اللہ کے لیے اور زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں رہتا۔ کھانے کے وقت بچ گیا اس کا 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے ویسٹ کرنے کا وقت ختم چلا گیا، پکانا، کھانا تیار کرنا، پھر اس کو پگھالنے کی تیاری کرنا، سب چلا گیا۔ جب آدمی روزہ رہتا ہے اس کو ٹائم بہت بچتا ہے، تو وہ فرض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام، پارے سے بڑھ کر 1 پارے تک کا قرآن مجید کی تلاوت، یہ اہتمام ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اس حالت میں اللہ کے پاس پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ اس شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان سے 3-4 دن پہلے تک وہ روزے اسٹاپ کرتے تھے۔ معلوم پڑا کہ کوئی آدمی بکثرت روزے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مہینہ روزہ رکھے، بکثرت کا مطلب مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ رمضان کے بارے میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے نبی بکثرت روزہ رکھتے تھے، کیا مطلب 2 4 چھوڑتے تھے؟ کیا نہیں چھوڑتے، پورا مکمل مہینہ روزہ رکھتے تھے، ہے کیا نہیں؟ لیکن شعبان کے مہینے میں بکثرت کا معاملہ آیا تو آدمی کو 10-15 دن روزے رکھتا ہے، یہ شعبان کی فضیلت کو اس نے اپنا لیا۔ لیکن ایک حدیث ہے خاص بخاری کی، رمضان آنے سے 3 دن پہلے تک روزے اسٹاپ کرنا چاہیے، چاہے آپ کے روزے کچھ بھی ہو، کچھ بھی آپ کے روزے ہو۔ ایک آدمی کا اہتمام تھا کہ وہ زندگی بھر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، زندگی بھر پیر کا روزہ رکھتا ہے، سنت ہے۔ اگر اس کا روزہ رمضان 30 شعبان ہے یا 29 شعبان جمعرات، تب بھی اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رمضان اور شعبان میں فرق ہو، رمضان میں داخل ہونے کا ایک انداز ہو، رمضان کے افتتاح کے اس کے اندر نمایاں انداز ہو کہ ہم کل رمضان میں آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پھر رمضان کا فرسٹ بھی روزہ، نہیں، 3-4 دن پہلے اسٹاپ ہونا چاہیے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال جس حالت میں پیش کیے جائیں اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے میں روزہ رکھوں. ویسے تو نامہ اعمال آدمی کے ہر وقت پیش کیے جاتے ہیں. حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن آسمان سے فجر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے. پھر عصر کے وقت وہ فرشتے آسمان کو جاتے ہیں. پھر عصر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ فجر تک رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں تم کہاں سے، میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے؟ اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آ رہا ہے. کیا کر رہے تھے؟ وجدناہم فی الصلاۃ وترکناہم فی الصلاۃ. اے اللہ جس وقت ہم آسمان سے اتر رہے تھے تب بھی وہ فجر کی نماز میں تھے. جب ہم آ رہے تھے تب وہ عصر کی نماز میں تھے. تو پتہ چلا ہر دن بھی بندے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیا تھے. سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے پاس بندوں کے نامہ اعمال پیش کیا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے کا یہ رہا مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اور صحابہ نے شعبان کے مہینے میں کیا کچھ کیا اس فضیلت کو لے کر. ایک چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز فضیلت کی ہم کو معلوم ہونا، اس کے ساتھ ساتھ عین واجب یہی بھی چیز ہے کہ جس فضیلت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس فضیلت کو زمین پر سب سے پہلے جن کانوں نے سنا، جن جسموں نے اس پر عمل کیا، ان کا انداز کیا تھا. حدیث ہمارے پاس ہے، حدیث صحابہ کو معلوم تھی. اور ایک نبی صحابہ کی بھی وہی نبی، ہمارے بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی امتی محمدیہ اور صحابہ بھی امت محمدیہ. روئے زمین پر سب سے پہلے قرآن و حدیث پر جس نے عمل کیا وہ صحابہ تھے. صحابہ کے زمانے میں شعبان آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا شعبان میں، اس کی فضیلت، اس کا اہتمام، یہ شعبان میں کیے جانے والی خاص عبادت اللہ کے نبی نے جو کی روزے رکھنے کی، وہ جو کچھ بھی کیا صحابہ نے اس کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا اور دل و جان سے، شوق سے، ایمان سے، احتساب سے اللہ کے لیے اس کی عبادت کی. یہ پوری صحابہ 1,00,000 صحابہ روئے زمین پر جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا عرفات کے میدان کے حساب سے، یہ پورے صحابہ نے شعبان کو کیسے گزارا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ حدیث ہے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بکثرت اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. دیگر مہینوں میں اگر آپ صرف 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے، دیگر مہینوں میں آپ صرف پیر اور جمعرات کا رکھتے تھے، اس مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، زیادہ روزے رکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا انعام اور توفیق رکھ رہے ہیں. اس سے ہٹ کر عین 15 شعبان کو راتوں میں جاگ کر اپنی مسجدوں کو سجا کر یا پھر الگ قسم کی عبادت کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اس مہینے کی فضیلت حدیث میں ملے گی آپ کو. اس مہینے میں اللہ کے نبی نے خود عمل کر کے دکھایا، وہ ہے روزوں کا عمل. اس سے ہٹ کر کتاب و سنت پورا کھنگالنے کے باوجود بھی، پورا ٹٹولنے کے باوجود بھی، پوری کتاب و سنت چھاننے کے باوجود بھی، جن جن اعمال کو اس امت نے اپنایا ہے یا امت نے اپنی طرف سے جن جن اعمال کو اختیار کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہاں تک درست ہے. کچھ روایتوں کو لے کر کیا ہے، کچھ تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. سب سے پہلے اس مہینے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں لوگ صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں. الفیہ عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ 1000 کو بولتے ہیں. 1000 نمازوں صلاۃ الالفیہ، غور سے سننا، بات سننے کی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچا کر رکھا، اور بات سن کر اپنے دوست و احباب کو بتانے کی ہے. اس رات میں 15 شعبان کو لوگ صلاۃ الالفیہ کی نماز پڑھتے ہیں.
الفیہ عربی میں 1000 کو بولتے ہیں، 100 کو میاں بولتے ہیں، 1000 کو الفیہ بولتے ہیں۔ صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے پوری رات بیٹھ کر، 1000 رکعتیں کی نمازیں، ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ قل، 100 مرتبہ فلاں، 100 کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں۔ آسمان کے نیچے جتنے صحیح احادیث ہے، یہ صلاۃ الالفیہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نماز پڑھتے ہیں، 1000 نمازوں کے برابر کی نماز، 1000 نمازوں کا نام اس کو دیا ہے، پڑھتے ہیں۔ 100 رکعت پڑھو، ہر رکعت میں یہ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی۔ موسیٰ نے کہا جاؤ، تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی اتنے، 45 کیے، 40 کیے، 35 کیے، 30 کیے، 25 کیے، 20 کیے، 15 کیے، 10 کے بعد میں 5 پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل فیصلہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس سے زیادہ میں اللہ کے پاس جانے سے شرماتا ہوں، میری امت اللہ چاہا تو اس پر 5 ٹائم کی نمازیں قائم کرے گی۔ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ سکتی ہے امت، 10 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی اے اللہ میری امت 10 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی، کم کیا جائے۔ یہ امت کو اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر لا کر 5 نمازیں دی، اور اس امت نے شب کیا بولنا، 15 شعبان کو لوگوں نے اپنی طرف سے صلاۃ الالفیہ اقرار کر لیا، صلاۃ الالفیہ انہوں نے صادر کر لیا، 1000 نمازیں۔ اللہ کے نبی معراج کے موقع پر کیا کیے، 50 نمازوں کو 5 نمازیں کیے، اور امت نے دیر اچاری کی، کہا اب ہم صلاۃ الالفیہ پڑھیں گے۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں موجود نہیں، ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ قل پڑھیں گے، ہر رکعت میں 100 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ کیا کچھ لوگوں نے کہا ہے، وہ گھڑنے کا ان کو ہی مبارک ہو، کتاب و سنت میں تو یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ تو لہذا پتا چلا بھائیوں، جس نبی نے 50 نمازوں کو 5 لا کر دیے امت کو، وہ نبی پھر صلاۃ الالفیہ کا حکم نہیں دے سکتے۔ صلاۃ الالفیہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے۔ اس مہینے میں لوگ دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ اس رات بیٹھ کر خاص کر یاسین پڑھا جائے، اتنے ٹائم یاسین پڑھا جائے، رات بھر نمازیں پڑھی جائے اور یاسین پڑھا جائے۔ اب ہم رات بھر جاگنے سے منع نہیں کر سکتے لوگوں کو، کیونکہ ایک رات اللہ کے نبی نے، اللہ کے شریعت نے ہم کو بھی رمضان میں کتاب و سنت کے موافق 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کل 15 شعبان کو کوئی جاگے گا اور اس کو ہم بولیں گے تو کیسے جاگ سکتا ہے، تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو پلٹا کر جواب آئے گا لیلۃ القدر میں تم جاگتے ہو، ظلم نہیں ہوتا کیا؟ ایک چیز ہوتی ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا، ایک چیز ہوتی ہے اپنے آپ پر کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز عائد کر لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ، حضرت عائشہ کے پاس 3 صحابہ، مشہور حدیث ہے، کہا ایک نے کہا میں زندگی میں نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں زندگی میں روزے رکھوں گا۔ کتاب و سنت کے خلاف انہوں نے اپنے آپ میں فیصلے کر لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت سے ہٹ کر کام کرے گا وہ آدمی مجھ میں سے نہیں ہو سکتا۔ رات جاگنا چاہیے، لیکن جس وقت اللہ کے نبی بولے اس وقت جاگنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے جاگ کر دکھایا رات کو، ویسے اللہ ہم جاگنا چاہیے۔ شب 15 شعبان کو، راتوں کو اپنی عبادتوں کو مخصوص کر لینا، یہ تو کتاب و سنت کے خلاف کہ 15 شعبان کو صحابہ نے رات بھر کسی جگہ بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے لیے عبادت کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ روزے ثابت ہے، بکثرت عبادت، صدقات، خیرات، نوافل اور روزہ یہ ثابت ہے۔ کریکٹ 15 شعبان کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے جاگا ہو یا کوئی خاص عبادت کی ہو، ثابت نہیں، تو ایک مومن بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جاگ رہے بھی ہوئے
تو کیا کر رہے؟ اپنی طرف سے کوئی ایک نماز ایکسٹرا کر رہے، کتاب و سنت میں وہ نماز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی معراج کے موقع پر 5 نمازیں لائے تھے، اس رات میں ایک نماز کا نام ہے صلاۃ الالفیہ، 1000 نمازیں، 1000 نمازیں۔ جس نبی کو 10 نمازیں گوارا نہیں تھے اس امت کے لیے، اس امت کے علماء نے اس امت کے عوام کو 1000 نمازوں کی برابر بدعت انہوں نے جاری کی۔ ایک ایسی نماز امت کو بتایا جس نماز کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی اور ایک خرافات یہ ہے کہ اس مہینے میں قبروں کی زیارت کا ایک خاص اہتمام ہو، وہ بھی خاص ڈیٹ پر ہو اور خاص نائٹ میں ہو، وہ ہے 15 شعبان کی رات کو۔ ایک حدیث ملتی ہے، ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حدیث سنائی جائے گی، راتوں میں مسجد میں جگا کر، مسجد کو جھیلے لگا کر، لوگوں میں بوندی بانٹ کر ایک حدیث بتائی جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بازو سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کو اٹھا آپ نے، سیدھا قبرستان کی طرف چلے گئے اور قبروں کی آپ نے زیارت کی۔ حضرت عائشہ آپ کے پیچھے پیچھے گئے اور آپ کو جھانک کر دیکھا۔ حدیث یہ کہ آپ نے آدھی رات کو اٹھ کر گئے زیارت کی۔ ایک بات ہے بھائی، لوگوں کا جواب آپ کو آئے گا، وہ جواب کا جواب بھی آپ یاد رکھنا کہ حدیث پہلے بولیں گے، یہ حدیث آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو ترمذی کی حدیث ہے، راتوں کو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے، ہم بھی کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کس میں ہے؟ یہ ترمذی میں ہے۔ امام ترمذی نے حدیث لکھی اور حدیث کے آخری میں لکھا ہے حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ لوگوں نے جواب دیا امت کو ضعیف حدیث بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ امت کو جب حدیث ضعیف تھی تو کتاب میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام ترمذی نے جو کتاب لکھی ہے وہ عوام کے لیے نہیں لکھی ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں لکھی ہو، ہر ایرے غیرے کے واسطے نہیں لکھی گئی ہو، خاص لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے کہ آسمان کے نیچے صحیح حدیث اور موضوع حدیث اور ضعیف حدیث کا پتہ علماء کو پتہ چل جائے، محدثین کو پتہ چل جائے، حدیث کا گہرا علم رکھنے والوں کو فرق ہو، ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خود کتاب لکھنے والے کتاب لکھ رہے ہیں اور حدیث لکھنے والے خود بولے یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے تو مان لینا چاہیے حدیث ضعیف۔ سوال تیرا یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے امام حدیث ضعیف کیسے لکھ سکتے ہیں؟ لکھتے بھی ہیں تو کیوں لکھے انہوں نے لکھی ہے تو اپنے علماء کے لیے لکھی ہے، اپنے معیار کے مطابق کہ یہ حدیث میں نے علماء کے لیے خاص لکھی ہے۔ حدیث ضعیف اور صحیح میں فرق ہو، حدیث موضوع اور ضعیف میں فرق ہو، اس بات کے لیے انہوں نے لکھی ہے۔ تو جس امام نے کتاب لکھی ہے انہوں نے خود حدیث میں لکھا ہے حدیث ضعیف ہے، پتہ چلا خود بولنے والا بول رہا ہے میں نے جو لکھا ہے وہ غلط، میں نے جو لکھا ہے وہ حدیث صحیح نہیں۔ جیسے کہ میں بولوں آپ کو وہاں پیسے رکھے ہوئے بھاگ رہے، نقلی ہے چھوڑ دو، چھوڑنا چاہیے بھائی، آپ ہی بول رہے ہیں، بھائی بولا ویسے بھی نقلی بولا میں جا کے لوگ بولا بھی میں چاپ ہے کیا نہیں؟ تو جب آپ کو خود حدیث لکھنے والے امام ترمذی حدیث محدث ہے بہت بڑے، انہوں نے حدیث لکھی، حدیث انہوں نے اپنی کتابیں، یاد رکھنا بخاری اور مسلم کے علاوہ آسمان کے نیچے جتنے بھی حدیث کی کتابیں سب میں صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف حدیث بھی ہے۔ بعد میں علماء کے لیے تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ درس ہے کہ وہ حدیث کو جانچ پڑتال کرے، صحیح حدیث کو الگ کیا جائے، ضعیف حدیث کو الگ کیا جائے۔ جو بھی حدیث آئے لکھی، جو بھی حدیث آئے لکھی، بعد میں معلوم پڑا کہ ضعیف ہے، ضعیف لکھ دی ہے۔ ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ کہ کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدثین تک 6 لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی جھوٹا ہو، کوئی کم حافظے والا ہو، کوئی دھوکے باز ہو، کوئی متقی پرہیزگار نہ ہو، کسی کی زندگی میں رائے کے دائرے کے برابر بھی خلل آئے، رسول اللہ سے لے کر محدثین تک صحابہ کو چھوڑ کر یہ 5-6 لوگ جو راوی ہوتے ہیں، جو حدیث یہاں سے انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، یہ 6 کی زندگی میں رائے کے دائرے کے برابر بھی یا ان کے حفظ میں کمی ہو، یا ان کے تقوی پرہیزگاری میں کمی ہو، یا ان کے جھوٹ میں وہ دھوکے بازی میں فرق ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کے پر دھبا لگ جائے، ایسے آدمی سے لی جانے والی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔
کہ جس نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہو، کیا پتا کہ کیا گارنٹی کہ اس حدیث میں سے انہوں نے صحیح بولا ہو، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو امام ترمذی نے خود حدیث لکھی، حدیث کو ضعیف قرار دیا، پتا چلا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری بات، قبروں کی زیارت کر کے آنے کے بعد اس امت نے سب سے بڑا کھلواڑ کیا کیا کہ اس مہینے میں قبروں کی زیارت کی جائے، اپنے بڑوں کی عید منائی جائے، اپنے بڑوں کی روحوں کا اس حد تک میں کیا کہا جاؤں، اس حد تک شریعت کے ساتھ کھلوا، غفلت، شریعت کے ساتھ مذاق اڑایا گیا کہ اپنے گھروں میں مردوں کے نام کی عید منائی جائے، کہ 15 شعبان کو قبرستانوں کی زیارت کی جائے، اور وہ جو مر گئے ہمارے دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو ہمارے، وہ اس رات کو پھر گھر کو لوٹ کر واپس آئے گے۔ تمہارے دادا شراب پیتے تھے، تمہارے دادی ماما پوری کھاتے تھے، تمہارے خالو، تمہارے چاچا بیڑی پیتے تھے، اور تمہارے پھپھو اسپرائٹ پیتے تھے۔ فاتحہ کے ٹائم پر مردوں کی عید کے ٹائم پر خبروں کی زیارت کرنے سے پہلے سب رکھا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ تمہارے پھپھو تھمس اپ پیتے تھے، تھمس اپ رکھے، تمہارے دادا بیڑی پیتے تھے، بیڑی فاتحہ میں رکھتے۔ شریعت کے ساتھ کھلواڑ، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15 شعبان کو لوگ مردوں کی عید مناتے، شریعت کے کس شریعت کے، کس سنت کے، کون سی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے آپ؟ کتنے حدیثوں کی مخالفت ہو رہی ہے، کتنے حدیثوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پہلے تو قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو ایک مرتبہ مر جاتا ہے قیامت کی صبح تک لوٹ کر نہیں آتا، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے مسلمان ہو، اچھی روح ہو، بری روح ہو، جنتی روح ہو، جہنمی روح ہو، ایک بار مرنے کے بعد قیامت کی صبح تک واپس نہیں آتا۔ ارے یہ لا، حکومت والے نہیں مانتے اس چیز کو، کورٹ کچہری پولیس والے نہیں مانتے سایہ سپٹے کو، یہ امت کے مسلمان مانتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں ان کی۔ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو ایک مرتبہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے روح، قیامت تک واپس نہیں آتی۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں عقیدہ مت رکھنا کہ اس بلڈنگ میں ہمارے دادا کی روح موجود ہے، یہ ہمارے دادا کا بنگلہ انہوں نے قبضہ کیا ہے پٹھان صاحب نے، وہ ہمارے دادا کی روح پلٹتی، معلوم تمہارے وہ جو بنگلہ ہے نہیں، وہ ہمارے چاچا کا ہے، فلاں لوگوں نے قبضہ کیا ہے، وہ ان کی روح بھٹکتی، ایک دم انہوں غلہ دبانے والے، یہ سب غلط۔ ایک بار مرنے کے بعد قیامت کی صبح میں کسی کی روح واپس نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہے، چاہے الیکٹرانک دنیا ہو یا ٹی وی کی دنیا ہو، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ ڈبل پارٹ کہ سیم انسان پھر سے پیدا ہوگا، ڈبل پارٹ چیزیں کچھ دیکھی ہوگی آپ نے، الیکٹرانک دنیا میں، سائنس کی دنیا میں کچھ بھی دیکھا ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پیدا ہو پھر وہ بڑھ کر پیدا ہوگا، 1 جنم 2 جنم 7 جنم، ایسے عقیدے منہ پر بھی نہیں لانا۔ ایسا عقیدہ مسلمان کو پوچھا جائے وہی زبان سے انکار کرنا چاہیے۔ ہو نہیں سکتا ایسے کہ ایک آدمی مر جائے پھر دوبارہ جنم لے، ہو نہیں سکتا ایسا آدمی کہ اس کے 7 جنم ہو نہیں سکتا ایسا آدمی کے ساتھ کہ اب انسان پیدا ہوا، آنے والے زمانے، آنے والے کیا 7 جنم، یہ جنم میں انسان پیدا ہوا، آنے والے جنم میں گدھا ہوگا۔ ہاں کسی مذہب میں ہے، کسی کا منہ مت مارو، کسی غیر مذہب کے ان کے بڑے مذہب والے، ان کے بڑے بزرگ نے کہا، زندہ ہے بھی، دیکھو کسی کا منہ مت مارو، کسی کا منہ مارے، بات بتانے کے لیے، دیکھو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کسی کا منہ مت مارو، کسی کی پلاٹ حلف مت کرو۔ ہوگا کیا اگر تم کسی کے منہ مارو گے، کسی کی پلاٹ قبضہ کرو گے، اللہ تم کو دوسرے جنم میں، اللہ تم کو مار کر تم کو دوسرا جنم دے گا، کتا بنائے گا، اور اسی کے گھر کے سامنے تم کو چھلے کھانے کی نوبت لائے گا۔ ایسے سب گھٹیا حرکات ہے یا عقیدے ہیں یا ان کے افکار ہے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 1 جنم دیا ہے، وہی 1 جنم ہے، ایک بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار مرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو کبھی زندگی نہیں دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا، لعلی ارجع اعمل صالحا،
اے اللہ ایک مرتبہ بھیج دے، ہم اب اچھا عمل کریں گے۔ ہم کو پتہ چل چکا ہے نماز نہیں پڑھنے کا نتیجہ، ہم کو پتہ چل چکا ہے شرک کرنے کا انجام کیا ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ دنیا میں بھیج، ہم اچھے عمل کریں گے۔ اللہ کہے گا ایک مرتبہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ کہاں کا عقیدہ ہے کہ مردوں کی عید منایا جانا، رات کو فاتحہ دلانا اور ان کی روحیں آ کر تمہاری مٹھائی شراب بیڑی دے کے جانا؟ یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ سب سے گھٹیا کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ، اس سے اور کیا کھلواڑ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو غیر مذہب ڈنکے کی چوٹ میں بولتے ہیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ایک غیر مذہب ایک غیر مسلم ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہے، اصل میں یہ ہندوستانی ہندوستے، ہاں اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں یہ لوگ۔ ہم مندر کو جاتے ہیں، یہ درگاہوں کو جاتے ہیں، ہم مندر میں ہم دیوالی جلاتے ہیں، یہ عرس میں چراغاں بناتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ یہ بھی پھول ڈالتے ہیں، ہم بھی پھول ڈالتے ہیں، یہ بھی چکر لگاتے ہیں، ہم بھی چکر لگاتے ہیں، یہ بھی ٹکر مارتے ہیں، ہم بھی ٹکر مارتے ہیں۔ ایک مسلمان کے ایمان کو، جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، جن کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، جن کا کوئی آسمانی کتاب نہیں یا ان کے پاس کوئی مہذب طریقہ نہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ان گھنونے القاب کو دے کر اپنے آپ سے کمپیئر کرنا شروع کیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ من گھڑت چیزوں کو اپنے آپ سے لایا، کتاب و سنت کو چھوڑا، ایسی ایسی حرکتیں اپنی زندگی میں لائے۔ ایک غیر مسلم غیر دیندار دیکھ کر شرم محسوس کرتا ہے۔ ان کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہمارے پاس ہے۔ مردوں کی روحیں آتی ہے، کھا کر جاتی ہے، بچوں کو مرایا جاتا ہے، کمرہ بند کیا جاتا ہے۔ خاموش، تمہارے دادی آئے ہوئے، تمہارے دادا ہے قبرستان، کیا بچوں کو ان کے ذہن پہ عقیدہ پڑے گا؟ کیا ان کے افکار ہوں گے؟ کیا ان کا منہج ہوگا؟ بچے لیٹرین جانے سے ڈر جائیں گے، بچے اکیلے روم میں رہنے سے ڈر جائیں گے۔ دادا ہے تو مالد کیا کرنا؟ زندہ لیٹرین بھی مارتے تھے، ہم مالد کیا کرنا؟ چاچا زندگی میں بیلٹ سے مارتے، ہم مالد کیا کرنا؟ یہ گھٹیا عقیدہ بچوں کے درمیان آیا جائے گا، یہ ڈینجر ہو۔ اس سے عقیدہ، اس سے ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس بات کا ہے، نقصان اس بات کا ہے کہ کل قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے اور ایک گھٹیا عقیدے کی بنیاد پر اللہ کہیں جہنم نہ رسید کر دے، اللہ جہنم رسید نہ کر دے۔ کہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف یہ عمل کہ جس کی روح ایک مرتبہ برزخ میں چلی جاتی ہے، قیامت کی صبح تک واپس نہیں آتی۔ یہ مسلمان ہر سال مردوں کی عید مناتے تھے، اپنے بزرگوں کے نام کے پسندیدہ چیزیں رکھ کر فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ اور اس سے کھلواڑ کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو ایٹم بم پٹاخے اٹھا کے دے کر اڑانے، یہ کون سے طریقے؟ کہاں دلیل ہے اس کی؟ ارے دلیل تو چھوڑو، خود بھی کام کرنا۔ ایک غیر مسلم کے مشابہ، ایک غیر مذہب کے خلاف کسی قوم کی مشابہت ہو رہی ہے، وہ بھی پٹاخے اڑاتے تھے، یہ بھی پٹاخے اڑا رہے، اپنے بچوں کو دے رہے۔ ایک عقل بھی بات نہیں کرتی اس کی، دلیل پوچھنا بھی میری نادانی ہوگی۔ یہ کہاں کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ کس حد تک کا مذاق ہے؟ تو لہذا بھائیو، 15 شعبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں بندے کے نامہ عمل اللہ کے پاس پیش کیے جاتے تھے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور یہ اس مہینے کے اعمال ہیں۔ اس سے ہٹ کر صلاۃ الانبیاء پڑھنا، 15ویں شعبان کو جا کر وہ 100 قل اللہ احد کے نام کی نماز پڑھنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی دن قبروں کی زیارت کو جانا اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر آنے کے بعد مردوں کی عید کو منانا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ بھی زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ 15 شعبان کو جس رات کا نام دیا جاتا ہے، اس رات کا نام ہوتا ہے، باہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہوگا، شب برات کی وجہ سے آج نماز عشاء 9:30 بجے ہوگی۔ یہ برات جو لفظ آیا ہے، یہ برات کا جو لفظ آیا ہے قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ لفظ یہ شب کے نام سے
برات کا مطلب قرآن میں برات کا عربی میں معنی یہ ہوتا ہے بری ہونا کسی چیز سے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا براءۃ من اللہ ورسولہ، ان مشرکوں کے شرک سے اللہ اس کے رسول بری ہے. ان مشرکوں کے شرک سے اللہ اس کے رسول بری ہے. یہ لفظ یہ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ برات والی رات، بری ہونے والی رات. ایسا لفظ شب کو بولتے ہیں، یہ تو فارسی لفظ. لیل عربی میں رات کو بولتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، قدر شب قدر کی رات ہے کہ نہیں. لیلۃ القدر 21 23 25 27 29 رمضان المبارک کے آخری راتوں کو کے بارے میں آیا گیا. یہ لیلۃ القدر ہے. اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا. تو قرآن عربی میں لیل کو رات کو لیل کہتے ہیں. اور برات کا جو لفظ لوگوں نے استعمال کیا ہے آپ کو صرف بدنصیبی سے ہندوستان میں سننے کو ملے گا. یہ برات کا لفظ لیل کے ساتھ جڑ کر حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا کہ برات کی رات، شب برات کی رات، برات اللیل. لیل عربی کو رات میں کہتے ہیں، رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں. اور یہ برات ایسا لفظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. تو یہ رات تم کو قرآن و حدیث میں کہاں ملے گی؟ یہ رات تم کو قرآن و حدیث میں کہاں ملے گی؟ تو پتا چلا یہ برات کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، جن لوگوں نے برات کی رات منانا شروع کر دی. تو لہذا بھائیو، شب برات جو لوگ مناتے، صحابہ نے ایسے کام نہیں کیا. اس مہینے میں بکثرت اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، جو دن کا عمل ہے. روزے تو رات کو نہیں رکھتے. روزہ کیا ہے امت محمد یہاں کا؟ فجر سے پہلے فجر کاذب میں کھانا کھانا اور افطار کرنا مغرب سے پہلے، اس کو روزہ. اس مہینے کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور 15 20 22 تاریخ کے بعد سے روزے چھوڑنا چاہیے. پھر رمضان کی تیاری، رمضان کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. اس مہینے میں بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال جس وقت پیش کیے جائیں روزے کیا نہیں بس. اس کے علاوہ 15 شعبان کی پرٹیکولر رات کو رات بھر جاگنے کا اہتمام ہو، اور اس میں 3 قسم کی بدعت ہو کہ صلاۃ الالفیہ. صلاۃ الالفیہ کے نام کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے. یہ قبرستانوں کی طرف زیارت کے لیے جایا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں خصوصاً ہمارے شہر میں اس رات بہت سارے پھول بکتے ہیں کہ لوگ آج زیارت کو جائیں کہ جائیں. یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں. جس حدیث میں آیا ہے وہ حدیث کتاب ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. اور جو عمل اس سے ہٹ کر کیا جاتا ہے، مردے کی عید ہے، مردے ہمارے گھر آتے ہیں، یہ تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ ایک ایک کو قیامت کے دن اٹھا کر تمہارے ولیوں کے بغیر، تمہارے مریدوں کے بغیر، تمہارے مرشدوں کے بغیر اللہ الگ الگ اٹھا کر پوچھے گا یہ رات تم نے کس بنیاد پر بنائی. یہ بدعت جو تمہارا جو عقیدہ تھا، مردے ہمارے گھر آئیں گے، مٹھائی چٹائی بیڑی سگریٹ کھا کر جائیں گے، یہ عقیدہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا کہ جس عقیدے کو میں نے کتاب و سنت میں پیش نہیں کیا، تم نے اپنی طرف سے عقیدہ کیوں بنایا. تو لہذا بھائیو، شب قدر، شب شعبان کے مہینے کی یہی بات فضیلت ہے کہ اس مہینے میں بندے کے نامہ اعمال پیش کیا تھے. بکثرت روزے رکھنے کا اہتمام کرو. جب روزے رکھتے ہی ہو، صدقات و خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، دیگر دینوں کے مہینے میں اس مہینے میں زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے، یہ ایک فضیلت ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو امت میں بتایا گیا، یہ امت کا بڑا طبقہ آپ کو بتائے گا، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک بات بول کر ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ایک بار حق آئے گا جو کتاب و سنت میں ثابت ہے. حق آنے کے بعد قیامت کی صبح تک اس حق میں رائے کے دانے کے برابر کبھی کمی نہیں آئے گی. اور باطل ہر دور میں آئے گا، ہر صدی میں آئے گا، ہر سال آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے ان الباطل کان زہوقا. باطل آئے گا، اور باطل آتا ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے گا. دیکھیں گے آپ، بدعت آئے گی، اس کو بولنے والے علماء آئیں گے، اور بدعت ایک دن مٹ جائے گی. ایسے ہی ہوتے آیا.
آج معاشرے میں دیکھیں گے آپ، علم جیسے جیسے بڑھتا گیا لوگوں میں بدعتیں کم ہوتی گئی، لوگوں میں بدعتیں کم ہوتی گئی۔ ایک دور تھا محرم کے مہینے میں ہر گلی میں لوگوں کے پاس شیعوں کی دی ہوئی خباثت، ہر چورستے پر ہر گلی میں ایک عاشور خانہ لگا کر گنیش نما علم بٹھایا جاتا تھا۔ باطل آیا اور باطل مٹتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، باطل مٹ گیا۔ ایسے ہی ہر دور میں آئے گا۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے کہا 1442 سال پہلے رسول نے فرمایا 21 23 25 27 29 میں لیلۃ القدر شب قدر کو تلاش کرو۔ شروع میں 2010 تک لوگوں نے اہل حدیثوں کو پاگل کہا کہ یہ لوگ 5 طاقتیں جانتے ہیں، یہ لوگ 5 طاقتیں۔ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 1442 سال پہلے سے، جب سے اب تک حدیث رٹائی جا رہی ہے، جب سے اب تک حدیث بتائی جا رہی ہے لیلۃ القدر کو 5 طاقتوں میں تلاش کرو، اس وقت ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا 10 سال پہلے تک۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا صرف 27 کو لیلۃ القدر تلاش کرنا یہ تو حدیث میں نہیں ہے، 21 23 25 27 کرنا ہے۔ اب بہانے سے کیا کرے، آخری کے 10 رمضان میں انہوں نے قرآن مجید کے تہجد پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اب ان کی لیلۃ القدر کو ماننا تو نہیں ہے ان کو۔ 21 23 25 27 1442 سال سے لے کر اب تک چیخ کر بتایا جا رہا ہے لیلۃ القدر شب قدر 27 کی رات منتخب نہیں ہے۔ رسول نے کہا 5 راتوں میں تلاش کرو، قیامت کی صبح تک یہی حق رہے گا کہ 5 راتوں میں تلاش کیا جائے گا۔ 2010 سے پہلے تک لوگوں نے اہل حدیثوں کے علاوہ ہر ایک نے صرف 27 کو لیلۃ القدر تلاش کی اور سوتے رہے۔ بعد میں حدیث معلوم پڑی، بعد میں حق ان کو ثابت ہوا۔ اب ان کے بات کیوں مانے جائیں، ان کی طرح کیوں کیا جائے؟ ہم 21 23 25 27 زبان سے نہیں بولیں گے، 21 سے لے کر 27 تک ہم ایک تہجد کا اہتمام کریں گے، 3 پارے تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں گے، پوری رات بھی جاگی جائے گی اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی ہم کو مل جائے گی۔ حق قیامت کی صبح تک رہے گا اور باطل آتا رہے گا، باطل مٹتا رہے گا۔ باطل آتا ہی اس لیے کہ مٹ جائے۔ دیکھیں گے آپ جو حق ہے کتاب و سنت میں، حق ہمیشہ منہ پر رہے گا، حق ہمیشہ ثابت رہے گا اور قیامت کی صبح تک حق چلتا رہے گا۔ نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت کی صبح تک ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ باطل آتا رہے گا، عروج پہ رہے گا، پھر مٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ہے باطل کو مٹنا ہی ہے۔ ایسے کتنی بدعتیں آتی ہیں، ہزاروں بدعتیں آتی ہیں، یہ نعرے بننا، یہ نعرے لگانا، یہ وہ، آخر میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے وہ بدعت چھوڑتے ہیں، لوگ وہ بدعت چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ مردوں کی عید آئی، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں، ایسا کوئی عقیدہ رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح آئے گی، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ ماما پوری، یہ مٹھائی، یہ سالن، یہ چکن، یہ مٹن کھا کر جائے گے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ایسے عقیدے سے پرہیز کرنا، رائی کے دانے کے برابر اپنے ذہنوں میں بھی نہیں لینا۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے توبہ کرنے، زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہے آج کے بعد سے عقیدہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، جو ایک مرتبہ مرتا ہے قیامت کی صبح تک نہیں آتا۔ ایسی امیجنگ بھی نہیں کرنا، ایسا خیال بھی نہیں کرنا، ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا، ورنہ اللہ کے پاس غضبناک اللہ تعالیٰ تم سے غصہ ہوگا، اس حال میں اٹھائے جاؤ گے، اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ لہذا بھائیو، ہر بدعت سے بچنا ہر امتی کا اپنا خاص فریضہ ہے۔ تمہارے مرشد، تمہارے امام، تمہارے حکیم، تمہارے ملا، تمہارے صاحب کیا کرتے ہیں ان کو فالو کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حدیث آنے کے بعد ہر ایک کی بات کو ٹھکرانا، حدیث پر عمل کرنا یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے پیچھے پڑو گے یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ قیامت کی تم کو بچائیں گے، بات یہ ہوگی کہ اللہ ہر ایک کو الگ الگ دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ الگ الگ سوال کرے گا۔ تو لہذا بھائیو، اپنی زندگی کے حصے کی جہنم کو خود ہمیں بجھانا ہے، اپنے حصے کی زندگی کی جنت کو ہمیں خود اپنانا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی پر عمل کرنا ہے۔ قیامت کی صبح تک حق والے علماء موجود رہیں گے، ان سے کانٹیکٹ میں رہنا، ان سے تعلقات رہنا۔ کتاب و سنت بتانے والا وہی ہمارا ہے، اور جو ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت بتاتا تھا، کبھی غلطی سے کتاب و سنت کے خلاف بتایا، اس کی بات جوتی کی نوک پر پھر حدیث کو تلاش کریں گے۔ بات یہ نہیں ہوگی 10 سال انہوں نے حدیث بتائی، آج بھی بتائی تو کیا ہوا، وہ عالم تو ہمارے نہیں،
عالم تو ہمارے نہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں، تقلید اسی کو کہتے ہیں۔ اتباع سنت یہی ہے جو ہمیں حق بتائے وہ ہمارا ہے، اور جس دن وہ کتاب و سنت کے خلاف بات بتائے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر نے کہا تھا پہلے دن خلیفہ بننے کے بعد، کہا لوگوں جب تک میں تمہیں کتاب و سنت بتاتا رہوں گا تم مجھے عمل کرنا، پہلے خلیفہ وہ ابو بکر جس کو دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، جب تک تمہیں حق بتاتا رہوں گا تم حق قبول کرنا، جس دن بھی تم میرے پاس کتاب و سنت کے خلاف بات دیکھو گے مجھے کالر پکڑ کر نیچے اتارنا۔ یہ آپ کے اندر صفت رہنا چاہیے، یہ آپ کے اندر عمل ہونا چاہیے، جو کتاب و سنت بتائے وہی ہمارا ہے، اور جس دن اسی کے منہ سے کتاب و سنت کے خلاف بات نکلے اس حد تک، اس لمحے کے لیے، اس گھنٹے کے لیے وہ آدمی، وہ عالم ہمارا نہیں ہو سکتا۔ پھر کتاب و سنت بتائے پھر وہ ہمارا ہے، اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ 10 سال حدیث بتائے ایکسیپٹ، پھر 10 سال کے بعد تھوڑے بہت گمراہ ہوئے یا تھوڑی بہت ان کے منہ سے زبان پھسل گئی، پرواہ نہیں، ہم کو اتنی کتاب و سنت بتائے، یہ ایک ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ جو آدمی کتاب و سنت بتاتا رہا عمل کرتے رہے، اس کے منہ سے غلط نکل جائے، ہو جاتا ہے۔ نبی کے علاوہ دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، ہونا ہی چاہیے۔ نبیوں کے علاوہ ہر ایک خطاؤں کا گناہوں کا پتلا ہے، معصوم عن الخطا صرف نبی ہوتے ہیں۔ تو جب تک کتاب و سنت بتائے وہ ہمارا ہے، اور جس دن جس لمحے کے لیے کتاب و سنت سے ہٹ کر بات بتائے وہ ہمارا نہیں، پھر ہم حدیث کتاب و حدیث سنت پر عمل کریں گے۔ شب شعبان کی رات کی فضیلت یہ ہے، بکثرت روزے رکھنا، عمل زیادہ کرنا، دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عمل زیادہ کرنا، یہی اس کی خاص فضیلت، یہی اس کی خاص عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی خاص 15 شعبان کو رات بھر جاگنا، مسجدوں کو جیلیں لگانا اور قبروں کی زیارت کرنا، یہ مردوں کی عید، یہ تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ تمام چیزوں سے بچتے رہے، ورنہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلے کو اٹھا کر پوچھے گا یہ بدعت تم نے کیوں عمل کیا، اس کے بارے میں تم کو عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے۔ شب شعبان کے مہینے کی جو فضیلت اور جو حقیقت اور جو عبادت ہے اسی کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی خلاف سنت ہو اور جس کو صحابہ نے نہیں کیا ہو، اللہ تو خود بخود ہمیں ان عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک اللہ ایمان پر باقی رکھے، خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، شکریہ والسلام۔